السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان، دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، سب کوئی 2، کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی نند، دیور، جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھی، وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت ایسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چپتی نظروں اور چپتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی تھی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی۔ مگر دل میں ایک امید بھی رہتی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جھی بھر کر رو لیتی، اپنے منہ پر ضرور شریف کی تسبیح کرتی رہتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتہ دار، ہمسایوں کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس وہ باتیں بعد میں کر دیتی کہ دل چاہتا وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے ان لوگوں سے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ تعالیٰ سے ایک ہی فریاد کرنے لگ گئی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا رحمانو بھی پڑھنے لگی۔ اس کے علاوہ جب بھی کسی نے اسے کوئی تسبیح بتائی، کوئی ذکر اللہ بتایا، وہ کرتی رہتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں 4تھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے تانوں میں اور شدت آ گئی کہ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچوں کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا۔ وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دیں، وہ اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دیں۔ یہ تو بچوں کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، کہ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کر بہنے پر مجبور ہو گئے۔ واحد ایک اس کے شوہر تھے جنہوں نے اس کو کبھی تانا نہیں مارا تھا۔ ایک دن کس نے کہا کہ اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر ہنگامہ ہوا، لیکن پھر اس کے شوہر نے ہی کہا کہ کروانے میں کیا حرج ہے۔ اللہ کی کرنی کہ جب رپورٹ آئی تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس بہن کے شوہر نے اس کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اس کو طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بالکل بھی اس بات پر تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، تو کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔ جب اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دیں، لیکن اس پیر کے پاس نہ جائے گی۔ اس نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی تھی۔ آج کل لوگ نقلی پیر بھی بنے ہوتے ہیں، کچھ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی دعا میں بہت ہی تاثیر ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے بہت زیادہ فیض ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اچھی بات نہ سن رکھی تھی تو وہ شوہر تیار نہ ہوا، اور پھر اس کی ساس نے بہت لان تان کی، لیکن اس خاتون نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت نیک خاتون تھی، ذکر اذکار کرتی رہتی تھی، درود شریف پڑھتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک جو ہے ان کی تسبیحات کرتی رہتی تھی، یا رحمانو کی تسبیح کرتی رہتی تھی۔
جب اس کی ساس نے بہت لان تان کی تو وہ خاتون نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک رکعت طاری ہو گئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف، اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے، شوہر کے، ماں کے مقام پر کھڑا کر دیا اور ان سے اپنے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ، تجھے حضرت مریم کا واسطہ مجھے صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں۔ یا اللہ، مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ، مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ، حضرت مریم کے بنا شوہر کی اولاد ہو سکتی ہے تو میرے کیوں نہیں؟ میرا تو شوہر بھی موجود ہے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہ و بکا سن کر کائنات کی ہر چیز اس کی شاید سفارشی بن گئی اور اللہ پہ اس کا بھروسہ جیت گیا، اور چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ دیکھ رہے تھے، پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ یہ سنتے ہی ہاسپٹل کے فرش پہ ہی سجدہ ریز ہو گئی۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالات میں مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے، لوگ کچھ بھی کہیں بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مشکلوں کو آسان فرمانے والا ہے، اولاد عطا کرنے والا ہے۔ اللہ پر امید رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ یہ خاتون کا سچا واقعہ ہے۔ 7 سال گزر چکے تھے، لیکن اس کے صبر نے، اس کے ذکر نے، اللہ پہ یقین نے، امید نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اولاد کی نعمت سے نواز دیا، اس کو اس کا اجر دیا، اس کا پھل دیا۔ اور صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اگر کوئی سنا بھی دے تو اللہ کے ذکر میں مگن ہو جائیں۔ وہی جو آپ کے دل کا وہ غم ہے اسے دعا میں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ کی اولاد ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی دیر میں بھی مصلحت ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط۔ عصر کی نماز کے بعد جو ہے سانس کو روک کر، یعنی سانس لینا آپ روک دیں، 7 مرتبہ یا رحمانو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ درود شریف پڑھتے رہا کریں چلتے پھرتے، اور نا امید بالکل نہ ہو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، لوگ کچھ بھی کہیں بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔